لاہور کی فضا زہر آلود، ہر طرف اسموگ ہی اسموگ۔ آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست میں پہلے نمبر پر مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کے قریب۔ فضا انتہائی مضر صحت قرار، حکومت کا گرین لاک ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ۔ 4 ڈویژنز کے 18 اضلاع میں ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے بند۔ آن لائن تعلیم کا حکم، ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز بھی بند رہیں گی۔ تمام دفاتر میں 50% تک لوگوں کو چھٹیاں دینے کا حکم۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان ڈویژن میں ماسک لازمی قرار۔ 24 گھنٹوں میں 12 لاکھ روپے سے زائد جرمانے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسپورٹس گالا ملتوی۔ غزہ اور لبنان میں مزاحمتی محاذ، یقینی فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کہتے ہیں حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کی شکل میں ایک گراں قدر اور پائیدار میراث چھوڑی ہے۔ حزب اللہ نے گزشتہ 40 سالوں میں مختلف مواقع پر صہیونی حکومت کو پسپائی پر مجبور کیا ہے۔ حماس اب بھی میدان میں پوری استقامت کے ساتھ لڑ رہی ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ صہیونی رجیم کی شکست یقینی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، 40 سے زائد حملوں میں 40 افراد شہید، 54 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر سیدون پر حملہ کر دیا، 3 افراد شہید، 8 زخمی۔ زخمیوں میں 3 لبنانی فوجی اور 5 UN امن فوج کے اہلکار سے جھڑپوں میں 5 صہیونی فوجی ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ کمال ادوان اسپتال وار زون قرار، نصیرات جنین بیت الحیا میں جاری حملوں میں 20 افراد جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,469 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے انسانی امداد سے بھی غزہ کے لوگوں کو محروم کر دیا۔ اسرائیل کا جنگی جنون انتہا کو پہنچ گیا، جدید جنگی طیاروں کے حصول کے لیے امریکی کمپنی سے $5.2 ارب کا معاہدہ۔ اسرائیل امریکی کمپنی بوئنگ سے 25 جدید F-15 جنگی طیارے حاصل کرے گا۔ Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر 20 جنوری 2025 کو حلف اٹھائیں گے۔ کیپٹل ہل میں شاندار پنڈال سجایا جائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نو منتخب صدر سے بائبل پر حلف لیں گے۔ تقریب میں سابق امریکی صدور کے علاوہ دنیا بھر سے اہم رہنما شریک ہوں گے۔ نئے امریکی صدر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی۔ انتخابات میں شکست کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار مان لیں گے۔ امریکہ کا الیکٹورل سسٹم شفاف ہے۔ جمہوریت میں عوام کی رائے ہمیشہ مقدم ہوتی ہے۔ ہم عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب۔ اقتدار کی پرامن منتقلی کو یقینی بنانے کا اعادہ۔ امریکی صدر نے اپنی نائب کی متاثر کن انتخابی مہم چلانے پر تعریف بھی کی۔ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 5 خارجی جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان شہید۔ شہداء میں نائب صوبیدار طیب شاہ، لانس نائک گلاب زمان شامل۔ لانس نائک مزمل محمود اور لانس نائک حبیب اللہ بھی شہید۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر کھلے عام گھومتے نفسیاتی مریض، خواتین پھر غیر محفوظ۔ خداداد کالونی میں 15 سالہ لڑکی کو ہراساں کرنے کا واقعہ، CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار کو لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح فوٹیج کے باوجود پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ اس سے قبل بھی کراچی میں خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے 5 واقعات پیش آ چکے ہیں۔
کراچی میں ایئرپورٹ کی سیکیورٹی توڑنے کا واقعہ، بااثر افراد نے اپنی بگڑی اولاد کو صاف بچا لیا۔ شارع فیصل پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج، پولیس نے مقدمے میں اصل ملزمان کے نام ہی نکال دیے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی حوالگی رپورٹ کو ہی جھوٹا ثابت کر دیا۔ کمزور ایف آئی آر کے اندراج کا مقصد اصل ملزمان کو بچانے کے سوا کچھ نہیں۔ کراچی کے بعد لاہور میں بھی خواتین کا گھر سے نکلنا غیر محفوظ، لٹیرے دن دہاڑے خاتون سے بیگ چھین کر فرار۔ واقعہ تھانہ ستوکلک کے علاقے وابڈا ٹاؤن میں پیش آیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق بیگ میں نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان تھا۔ پولیس کو درخواست دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق میں پھر ٹھن گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا آئی جی اسلام آباد کے خلاف بڑا اعلان، کے پی ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کے ذمہ دار آئی جی اسلام آباد قرار۔ علی ناصر رضوی کے خلاف پشاور میں مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت بڑی بیٹھک میں فیصلہ۔ رپورٹ میں بتایا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر 96,93,000 روپے کا خرچہ آئے گا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی بھی منظوری۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست دیں گے، ہر ممکن قانونی اقدامات کریں گے۔ آئی جی اسلام آباد نے کی سربراہی میں، کی سرکردگی میں پولیس نے جو دعویٰ بولا تھا، ایک غیر قانونی حملہ کیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس پر، پھر وہاں توڑ پھوڑ کی اور لاکھوں کا نقصان دیا، تو یہ سب کچھ ہم ان نوٹسڈ نہیں جانے دیں گے۔ مجھے نہیں آتا کہ اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے، حق کے لیے، جنون ڈیمانڈز کے لیے، اور وہی جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا، ان کے خلاف اس طرح آپ نے یا پہلے بھی اس کی تاریخ دیکھی، کبھی ان پر لاٹھی چارج ہوئے۔ گنڈاپور صاحب کس طرح باتیں کرتا ہے، کس طرح نان سیریس باتیں کرتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ کے پی حکومت انتشار پھیلانے کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا جوابی وار، کہا خیبر پختونخوا میں مطالبات کے لیے احتجاج کرنے والے اساتذہ پر تشدد کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں معطل کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کارکردگی دکھانے کو کچھ نہیں۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر اور بانی پی ٹی آئی کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے پی ٹی آئی پر طنز، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان فون کال پر انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی، جس کا نواز شریف نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکے کر ڈالے۔ پرویز مشرف کو بھی کال آئی مگر وہ لیٹ گئے اور جو حکم ملا اس پر راضی ہو گئے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی عدالت کے انتظامی ججز کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں بتایا گیا ملک میں 2273 دہشت گردی کے مقدمات زیر التوا ہیں۔ سندھ میں 1372 مقدمات زیر التوا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے مقدمات زیر التوا ہونے پر تحفظات، ججز کو بلا خوف مقدمات نمٹانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچز کی تشکیل پر غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ، جبکہ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے 8 نومبر کو شیڈیول۔ نسیم شاہ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے کے لیے فٹ قرار۔ ریگولر اسپنر کو کھلانے کا امکان۔ ایڈلیڈ کے اوول گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس کی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈیول کا اعلان اگلے 10 روز میں متوقع۔ پی سی بی کا ڈرافٹ شیڈیول معمولی تبدیلیوں کے ساتھ منظور کیے جانے کا امکان۔ بھارت سمیت چند ٹیموں کے میچز کی تاریخوں پر رد و بدل متوقع۔ آئی سی سی وفد آئندہ ہفتے پاکستان آمد پر پی سی بی حکام کو فیصلے سے متعلق آگاہ کرے گا۔
اور نہ دکھنے والے درد کو جان ایلیا نے اظہار میں ڈھال کر منفرد بنا دیا۔ اہل دل جان ایلیا کو بھول نہ پائے۔ اردو ادب کے نامور شاعر کو دنیا سے رخصت ہوئے 22 برس بیت گئے۔ جان کے قلم سے کرتاس پر اترے ہر لفظ نے محبت و الفت کو زندگی بخش دی۔ جان ایلیا کی برسی آج پاکستان اور ہندوستان میں منائی جا رہی ہے۔